السلام علیکم. دیکھیے ایسی چلتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ دوسرے پارے سورہ بقرہ کے 32ویں رکوع کی آیتیں ہیں. گزشتہ جو آیت گزری تھی اس کے اندر ایمان کے تعلق سے ایک بڑی اہم بات ذکر کی گئی، کیونکہ ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر بھی ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے، اور اس بات پر بھی یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے قدرت میں موت اور حیات ہے. اللہ ہی موت دینے والا ہے، اللہ ہی زندہ کرنے والا ہے. اللہ کی مرضی جب چاہے جب مردوں کو زندہ کر دے، اگرچہ کہ وہ ہڈیاں سڑ گئی ہوں، گل گئی ہوں، یا پھر وہ جل کر راکھ کیوں نہ ہو گئی ہوں، اللہ تعالیٰ ہی ان تمام تر مردوں کو، ہر چیز کو زندہ کرنے والا ہے. اب بنی اسرائیل کے تعلق سے یہ واقعہ بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت کی جن لوگوں نے نافرمانی کی تھی اس کے تحت دو واقعات ذکر کیے گئے تھے. ان میں سے یہ بات بھی تھی کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی راہ میں لڑو، لیکن وہ بزدل لوگ نکلے، کائر نکلے، اور انہوں نے جہاد سے پیٹ پھیر لی اور یہ سمجھا کہ اگر ہم جہاد میں شریک ہوئے تو خواہ کے مارے جائیں گے، ہم مر جائیں گے، تو لہذا ہم کو اپنی جان بڑی عزیز ہے، لہذا وہ موت کے ڈر سے اپنی جان کی حفاظت کی خاطر جہاد میں شریک نہیں ہوئے اور ایک ایسے مقام پر نکل گئے جہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ سمجھا. لیکن ان لوگوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اور جس مقام پر وہ تمام ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ جمع ہو گئے تھے اپنی جان بچانے کے لیے، اللہ نے حکم دیا کہ مر جاؤ، تو وہ سارے کے سارے لوگ مر گئے. اور پھر کئی دن ان کے اوپر گزر گئے اور وہ بدبودار لاشیں بن گئے، گل گئے، سڑ گئے، ہڈیاں بن چکے تھے. لیکن ایک وقت بھی آیا کہ لوگوں کا جب وہاں سے گزر ہوا، ان میں سے حضرت حزقیل علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر تھے، اور بھی کئی مختلف نام ذکر کیے گئے، تو الغرض بنی اسرائیل ہی کے پیغمبر تھے، نبی تھے. جب آپ وہاں سے گزرے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا ان کو معاف فرما دے اور ان مردوں کو زندہ فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ان ہزاروں کی تعداد میں مرے ہوئے انسانوں کو پھر سے زندہ فرما دیا. تو اب یہ واقعہ بتلانا کیوں ہے، یہ واقعہ یہاں پر کیوں ذکر کیا گیا؟ تاکہ ہمارے ایمان میں یہ مضبوطی قائم ہو جائے، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے کہ اللہ رب العزت مرے ہوئے انسانوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے. اور پھر قیامت کا دن جب ہوگا، قیامت جب قائم ہوگی، سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائے گا. جیسا کہ یہ واقعے سے ہم کو بتلایا گیا کہ دیکھو یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، کئی دن گزر گئے مرنے کے بعد، پھر بھی اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. اور پھر یہ بھی ہم کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ہم کو ماننا ہے. جب اگر جہاد کا حکم آ جائے تو پھر بہرحال اس پر عمل کرنا ہے، اور یہ نہ سمجھے کہ جہاد پہ جاؤں گا تو مارا جاؤں گا، بلکہ مسلمان کو یہ فضیلت ہے کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں مارا گیا تو اس کو مردہ نہیں بلکہ شہید کہا جاتا ہے، جو کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. تو جس کو شہادت نصیب ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو جاتا ہے. تو الغرض اللہ رب العزت نے یہ بات ذکر فرما دی کہ جو بندے ہمارا حکم مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو وہ لائق تعریف ہوتے ہیں. جو ہمارا حکم نہیں مانتے تو وہ ذلیل اور رسوا کر دیے جاتے ہیں. اب آئیے اللہ رب العزت مزید اسی کے طرف
بات کو ارشاد فرماتے ہوئے یہ آیت، یہ حکم ذکر فرما رہا ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یعنی اور مسلمانوں اللہ کی راہ میں لڑو اور یقین رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو گویا یہ آیت پچھلی آیت سے تعلق رکھنے والی ہے، جس کے اندر اب یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں جب حکم دیا جائے جان کی بازی لگانے کا، قربان ہونے کا، تو ایک مسلمان کو پیچھے ہرگز نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ یہ چیز بھی یاد رکھ لیں کہ جہاں کہیں بھی ہو، اگر اللہ نے موت لکھ دی ہے تو حقیقتاً موت آ کر رہے گی، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی لاکھ کوشش کر لے بچنے کی، بچ نہیں سکتا۔ اگر اللہ نے اس کی موت کا وقت ابھی یہاں پر نہیں لکھا ہے، اب کوئی مارنا بھی چاہے تو کوئی نہیں مار سکتا، ساری دنیا مل کر ختم کرنا چاہے ختم نہیں کر سکتی۔ جب اللہ نے موت کا وقت لکھا ہے تبھی موت آ کر رہے گی، اور کہیں بھی جا کر چھپ جائے، دنیا کے کسی کونے میں چھپ جائے اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے لگ جائے، اللہ رب العزت نے موت کا وقت لکھ دیا ہے تو موت آ کر رہے گی۔ تو الغرض موت سے فرار نہیں ہے، موت سے نہیں بچا جا سکتا، بس اللہ رب العزت نے جو جہاد کو بھی جو اللہ رب العزت نے اسلام میں ایک حصہ بنایا ہے، تو یہ بڑی فضیلت والی عبادت ہے۔ اگر جو بندہ اس راہ میں شہید ہو جائے، تو جو اس راہ میں قتل کر دیا جائے تو اس کو بڑا مقام اور اعزاز ملتا ہے، اور پھر جو بندہ اس میں شریک ہو اور اس سے بچتا ہوا واپس آ جائے، یعنی دشمنوں کو ختم کرتے ہوئے جب وہ واپس لوٹے گا تو گویا اس کو غازی کہا جاتا ہے، اس کو غازی کا درجہ ملتا ہے۔ تو یہ بڑی فضیلت والی چیز ہے، اس سے کبھی راہ فرار اختیار نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ کی ذات پر جب بھروسہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر صورت میں ہماری مدد فرمائے گا۔ تو اب یہ جو آیتیں تھیں جو کہ موت کا ڈر ختم کرنے کے تعلق سے بیان کی گئی تھی، کیونکہ اگر ہمارے اندر موت کا ڈر ہوگا تو ہم کو اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق ادا کرنے میں غفلت اور کوتاہی پیدا ہوگی۔ اگر یہ موت کا ڈر ہوگا، ایک مومن کو موت کا ڈر نہیں رکھنا ہے، بلکہ یہ یقین رکھنا ہے کہ موت جب آنی ہے آ کر رہے گی۔ اب دوسری چیز جو انسان کے اندر ہے، دنیا کی محبت، مال کی محبت، تو گویا جس کے دل کے اندر مال کی محبت ہوگی تو وہ بھی اللہ کے حقوق ادا کرنے میں، بندوں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے۔ تو گویا ایک مسلمان کو نہ مال کی محبت رکھنا ہے، نہ ہی موت کا ڈر رکھنا ہے، بلکہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار رہنا ہے، اور جو اللہ نے مال و دولت دی ہے اللہ کی راہ میں جب بھی موقع ملے خرچ کرنے کا تو پیچھے نہیں ہٹنا ہے، برابر دل کھول کر خرچ کرنا ہے۔ اور اسی کی فضیلت کے تعلق سے یہ آیت شریفہ ذکر کی جا رہی ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، یعنی ہے کوئی ایسا جو اللہ کو اچھے طریقے سے قرض دے، پھر اللہ اس کے مال کو کئی گنا بڑھا دے، اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا اور وہی کشادہ کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ تو اس آیت شریفہ کے تعلق سے بتلایا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کی جب ترغیب دلائی، اور پھر کئی ساری باتیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، تو اللہ رب العزت نے یہ پیغام جاری فرمایا، اور لوگوں کے دلوں میں اب یہ آرزو پیدا ہو گئی، اور پھر لوگوں نے حضور کی بارگاہ میں سوالات کیے، کیا اللہ کو بھی قرض چاہیے؟ تو قرض کا مطلب یہاں پر بتلایا گیا کہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، تو گویا یہ قرض ہے۔ یعنی جیسا ہم کسی بندے کو، کسی انسان کو جب قرض دیتے ہیں تو یہ امید رہتی ہے کہ جو پیسہ دیا گیا ہے وہ واپس لوٹ کر آئے گا۔ تو گویا جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ مسجد کی تعمیر ہو، مدرسے کی تعمیر ہو، یا پھر غریبوں کی امداد ہو، ضرورت مندوں کی مدد ہو، جو کوئی بھی طریقہ ہو، بس سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، 1 روپیہ کیوں نہ ہوتا ہو، جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کئی گنا، کئی %
اس میں اضافہ کر کے اس بندے کو ثواب عنایت فرماتا ہے۔ چنانچہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی جس میں اللہ کو قرض دینے کے تعلق سے بات ذکر کی گئی اور پھر بتلایا گیا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی اللہ نے جو دیا ہے خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں کئی گنا اضافہ کر کے کئی پرسنٹ اس میں اضافہ کر کے ثواب عنایت فرمائے گا۔ تو ایک صحابی رسول حضرت ابو دحدح رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کو قرض ہونا ہے، کیا اللہ قرض چاہتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں اللہ کی راہ میں خیر خیرات کرنا ہے یہ قرض ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے 2 باغ ہیں، میں اللہ کی راہ میں اس کو خیرات کرتا ہوں، وقف کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایک اپنے گھر والوں کے لیے رکھو اور ایک اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، وقف کر دو۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ میرے ان 2 باغ میں جو سب سے زیادہ اچھا باغ ہے، جو زیادہ پھل دیتا ہے، وہ باغ میں اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں، خیرات کرتا ہوں۔ تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور پھر آپ کے حق میں دعائیں فرمائی، اور جیسا ہی پھر آپ وہاں سے حضور کی بارگاہ سے اب اپنے باغ کی طرف رخ کیے تاکہ اپنے بیوی بچے جو وہاں پر جو اچھا باغ تھا وہاں پر وہ لوگ مزے اڑا رہے تھے، تو وہاں سے اب ان کو جا کر بلاتے ہیں۔ باغ کے باہر ہی کھڑے ہو گئے، اندر بھی نہیں گئے، کیونکہ آپ نے حضور کی بارگاہ میں اعلان فرما دیا کہ اب میں نے اپنا جو خوبصورت باغ ہے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا ہے، وقف کر دیا ہے۔ چنانچہ بیوی بچے جو باغ کے اندر تھے ان کو باہر ہی کھڑے رہ کر بلاتے ہیں کہ باہر آ جاؤ۔ تو بیوی نے کہا کہ کیا بات ہے، ایسا کیوں بلا رہے ہو، اندر بھی نہیں آتے؟ تو آپ نے حضرت ابو دحدح رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ اپنا خوبصورت باغ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا ہے، وقف کر دیا ہے، اب ہمارے لیے یہاں سے کوئی چیز لینا درست نہیں ہے۔ چنانچہ بیوی بھی دیکھیے کتنی دیندار نیک سیرت بیوی ہے، وہ بھی صحابیہ ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے شوہر کو مبارکباد پیش کی اور پھر اپنے بچوں کو لے کر وہاں سے باغ سے باہر نکلی اور جو بچوں کے منہ میں کھجور جو کھا رہے تھے وہ تک نکال دیے، اپنے انگلیاں ڈال کر ان کی وہ زوجہ نے اپنے بچوں کے منہ میں سے وہ کھجور بھی نکال دی اور بیٹوں کو بچوں کو کہا کہ اب ہمارے لیے یہ لینا جائز نہیں ہے کیونکہ ہم نے یہ چیز اللہ کی راہ میں وقف کر دی ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کا دل تھا صحابہ کرام کا اور ان کے اندر ایسی سخاوت تھی، جب انہوں نے یہ آیت سنی تو بس اس پر فوری طور پر عمل کرنا شروع کر دیے۔ جب یہ بات حضور کو پہنچی کہ حضرت ابو دحدح رضی اللہ عنہ نے ایسا عمل کیا ہے کہ وہ باغ میں بھی نہیں گئے، جو کھجور توڑے گئے تھے گھر کو لے جانے کے لیے وہ بھی وہیں پر چھوڑ دیے، بچوں نے جو کچھ کھایا تھا جو منہ کے اندر تھا وہ بھی نکال دیا، تو یہ عمل جب انہوں نے کیا، جب حضور نے یہ بات سنی تو حضور نے فرمایا کہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو کتنا گناہ ان کو ثواب عنایت فرمائے گا، کتنے باغات جنت میں ان کو عطا فرمائے گا۔ یعنی جو معمولی سی چیز بھی ہم سچے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو یاد رکھ لیں ہماری امیدوں سے بھی کہیں زیادہ، توقعات سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اتنا ہم کو ثواب، اتنے کہیں زیادہ مقدار میں جنت میں باغات گھر ہم کو عنایت فرماتا ہے۔ تو الغرض بندے کو دل کے اندر نہ مال کی محبت رکھنا ہے، نہ ہی جان کا ڈر رکھنا ہے، بلکہ جب اللہ کی راہ میں ان چیزوں کو قربان کرنے کی باری آ جائے تو دل کھول کر اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہیے، اللہ کی مخلوق پر، اور جو کچھ بھی ضرورت کے کام ہوں گے ان میں خرچ کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت ہمارے اس عمل سے راضی ہو جائے اور یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔